بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ واللہ لوکانو بھلاندے رواں گے، توحید دی ہاں توحید سناندے رواں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له ولا مثال له ولا امتثال له، ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا۔
ومن كفر فإن الله غني عن العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ قابل صد احترام سامعین کرام، میری معززات و محترمات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اللہ پاک نے قرآن پاک میں دو لفظ بولے ہیں، دو لفظ۔ ایک لفظ ہے مبارک اور دوسرا لفظ ہے مبارک۔ ایک کے را کے نیچے زیر ہے اور دوسرے کے را کے اوپر زبر ہے۔ مبارک کا معنی ہوتا ہے برکت دینے والا، اور مبارک کا معنی ہوتا ہے جس کو برکت دی جائے۔ ایسے کہہ لیں کہ اس روئے زمین پر، اس کائنات میں اللہ پاک کے سوا کوئی مبارک نہیں ہے، نہ کسی ولی اور نہ کسی نبی اور نہ کسی زندہ اور نہ مردہ، بلکہ برکتیں دینے والا صرف اللہ پاک ہے۔ مبارک کا معنی برکت دینے والا اللہ رب العالمین، اور مبارک جس کو اللہ برکت دے دے اور پھر جس کو وہ مبارک برکت دے دے، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، اس کو نقصان کوئی نہیں پہنچا سکتا، اس کو شکست کوئی نہیں دے سکتا جس کو وہ برکت والا برکت دے دے۔ اب میں قرآن سے صرف 4 مقامات اس بات کو سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے تلاوت کروں گا۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا پلان بنایا اور پھر بڑے بڑے مفتیوں سے فتویٰ لکھ کر دے دیا کہ عیسیٰ واجب القتل ہے۔ بادشاہ کے سامنے پیش ہوئے، بادشاہ نے اس فتوے پر عمل کرتے ہوئے اپنی فوج کے ایک دستے کو بھیجا کہ وہ حضرت عیسیٰ کو گرفتار کر کے لائیں۔ اب جناب وہ سارے گئے حضرت عیسیٰ کو گرفتار کرنے کے لیے، کیونکہ فتویٰ یہ تھا کہ عیسیٰ کو سولی پر لٹکا دیا جائے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قرآن میں کہ عیسیٰ کو وہ نقصان کیسے پہنچا سکتے تھے؟ عیسیٰ کو میں نے مبارک بنایا ہوا تھا۔ کیا بنایا ہوا تھا؟ مبارک۔ لو بھائی قرآن پڑھوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے کیسے مبارک بنایا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکن۔ سمجھو اللہ دی گل سمجھو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا۔ اللہ فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ نے کہا وَجَعَلَنِي، اللہ نے مجھے بنایا ہے مبارکن، برکتوں والا، برکتوں والا۔ میرے محترم بھائیوں، حضرت عیسیٰ کو اللہ نے برکتیں عطا فرمائی۔ حضرت عیسیٰ کو یہودی اور بادشاہ اور ساری فوج کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکی، کیونکہ مالک نے قرآن میں اعلان فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنَّ
वलाकिन शुब्बिहा लहुम, ना उन्होंने हजरत ईसा को कत्ल किया, ना हजरत ईसा को सूली पे लटकाया, बल्कि उनके लिए मुशब्बत डाल दी गई। अल्लाह फरमाते हैं फिर हजरत ईसा गए कहाँ? अल्लाह फरमाते हैं बल रफ़अहुल्लाहु इलैहि, अल्लाह पाक ने हजरत ईसा को जिंदा आसमानों पर उठा लिया। मुबारक का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, वो बरकतों वाला जिसको मुबारक बना दे। अब जनाबे वाला एक और मुबारक बयान करने लगा हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रमज़ान के महीने को मुबारक कहा है। अब 11 महीने मिल के भी उस महीने की अज़मत और शान का मुकाबला नहीं कर सकते। अल्लाह अकबर। और अल्लाह पाक ने इस किताब को भी मुबारक करार दिया। अल्लाह फरमाते हैं किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन, जिसको समझ आई वो कहेगा सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। किताबुन, ये किताब, अंज़लनाहु, हमने उतारा है, मुबारकुन, ये क्या है? मुबारक है। अल्लाह मुबारक है, किताब मुबारक है। अब इसका भी कोई मुकाबला नहीं कर सकता, इसको भी कोई नुकसान नहीं दे सकता, इसको भी कोई शिकस्त नहीं दे सकता, क्योंकि उस मुबारक ने इसको मुबारक बनाया है। ये तो अल्लाह पाक का कुरान है ना, जो अल्लाह पाक ने मुबारक बनाया है। अब मेरे सामने चौथा सिपारा और चौथे सिपारे का पहला सफ़ा खुला हुआ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िया लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन। इन्ना अव्वल बैतिन, बेशक पहला घर, वुज़िया लिन्नासी, जो लोगों के लिए मैंने बनाया है, वो कहाँ है? बेबक्कता, जो मक्का में है। अल्लाह फरमाते हैं वो घर ऐसा है मुबारकन, बरकतों वाला है। मैंने 4 चीज़ें आपके सामने अल्लाह के कुरान से बयान फरमाई। एक लफ्ज़ होता है मुबारक और एक लफ्ज़ होता है मुबारक। मुबारक का माना बरकत देने वाला, और मुबारक का माना जिसको अल्लाह बरकत देने वाला बरकत दे दे। तो सबसे पहले मैंने जिक्र किया अल्लाह के कुरान से हज़रत ईसा का, दूसरे नंबर पर जिक्र किया अल्लाह पाक ने कुरान में जिक्र किया रमज़ान के महीने का, तीसरे नंबर पर मैंने जिक्र किया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया अल्लाह अकबर कुरान पाक के बारे में कि कुरान मुबारक है। और चौथा मैंने जिक्र किया कि जो बैतुल्लाह है, खाना काबा है, अल्लाह कहते हैं मैंने उसको भी मुबारक बना दिया है। उसको नुकसान कोई नहीं दे सकता, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, उसको शिकस्त कोई नहीं दे सकता, जिसको वो मुबारक बना दे। अब बात मैं ये समझाना चाहता हूँ, ये पहला घर है, पहला घर जो अल्लाह पाक ने पूरी कायनात के लिए बनाया है। बैतुल्लाह पहला घर है। किबला चेंज होता रहा, किबला बदलता रहा, किबला कभी बैतुल मक़दस हुआ करता था, कभी कोई हुआ करता था, लेकिन हज सिर्फ एक ही मुकाम पर हुआ करता था। पहली शरीयत
شخصیتوں میں بھی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک حج صرف بیت اللہ میں ہوا کرتا تھا۔ ایک وادی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ جا رہے ہیں۔ آپ نے حضرت ابوبکر سے کہا ابوبکر اس وادی کے بارے میں جانتے ہو کہ نہیں جانتے ہو؟ نہیں یا رسول اللہ میں نہیں جانتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نہیں جانتے ہو تو میں بتا دیتا ہوں، یہ ایسی وادی ہے جہاں سے بہت سارے نبی گزر کے گئے ہیں حج بیت اللہ کے لیے، اور اپنی جوان اونٹنیوں پر حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام نے اس وادی میں قیام کیا تھا، آرام کیا تھا، تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرے تھے، پھر وہ آگے بیت اللہ گئے تھے، مکہ گئے تھے حج کرنے کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 70 اللہ کے پیغمبروں نے بیت اللہ کا حج کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیت اللہ کے حج کے لیے مقام روحا سے چلے اور بیت اللہ تک پہنچے۔ میرے محترم بھائیو، یہ اتنا بڑا اجر، اتنا بڑی عبادت، اتنا بڑا کام حج بیت اللہ، اللہ اکبر، بیت اللہ خانہ کعبہ، یہ اللہ پاک کا اتنا مرکز اور چنیدہ، اور اللہ پاک نے جو چنا ہوا ہے یہ یوں ہی یہاں بیت اللہ نہیں ہے بلکہ اس کے بالکل اوپر ساتویں آسمان پر نبی پاک نے فرمایا ایک اور اسی طرح کا گھر ہے، اسی طرح کا کمرہ ہے جس کا نام بیت المعمور ہے۔ نبی پاک نے فرمایا وہاں پر فرشتے طواف کرتے ہیں اور ایک وقت میں 70,000 فرشتہ بیت المعمور کا طواف کرتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا اللہ کے اتنے فرشتے ہیں، اتنے فرشتے ہیں کہ جو ایک فرشتہ ایک بار بیت المعمور کا طواف کر لیتا ہے پھر قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ پاک کے گھر کا حج کرنا اتنی بڑی عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ای الاعمال احب الی اللہ، اللہ کو سب سے محبوب عمل کیا عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا الایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا۔ ثم پھر کہنے لگا یا رسول اللہ اس کے بعد؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ ثم یا رسول اللہ، پھر اللہ کے رسول آپ نے فرمایا ثم الحج المبرور، تیسرے نمبر پر اللہ کا محبوب ترین عمل حج مبرور ہے، مقبول حج ہے۔ اور نبی پاک نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا حج مبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ نبی پاک نے فرمایا جس کا حج مقبول ہو گیا سمجھ لو کہ وہ سیدھا جنت میں چلا گیا، وہ جنتی بن گیا جس کا حج مقبول ہو گیا۔ میرے محترم بھائیو، ایک بندے نے احرام باندھا ہوا تھا، احرام باندھ کے حج کے ارادے سے وہ گھر سے نکلا، توجہ میری طرف ہو، وہ گھر سے نکلا، ابھی تھوڑا ہی گیا تھا، 2-4 میل دور گیا کہ موت کا پیغام آ گیا، موت کا پیغام آ گیا، وہ فوت ہو گیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے فرمایا او میرے صحابہ، اس کو غسل تو دینا، کفن نہ دینا، بلکہ اسی احرام کی چادروں میں اس کو دفن کر دینا۔ حضور نے جو الفاظ فرمائے وہ الفاظ سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے والے۔ حضور نے فرمایا انہ یاتی یوم القیامت ملبیا، تمہیں
تجھے معلوم نہیں جب یہ قیامت کو قبر سے اٹھے گا تو یہ لبیک لبیک کی صدائیں کرتا ہوا اٹھے گا. لبیک اللہم، آپ بھی ذرا بولیں لبیک اللہم. حج کے مہینے شروع ہو گئے نا. لبیک اللہم لبیک. حضرت آدم بھی کہتے تھے لبیک اللہم لبیک. حضرت ادریس بھی کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک. حضرت ابراہیم نے بھی کہا لبیک. ترجمہ کیا ہے؟ حاضر ہوں اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میں حاضر ہوں. حضرت ابراہیم نے کہا لبیک اللہم لبیک. حضرت یعقوب نے کہا لبیک اللہم لبیک. حضرت ہود نے کہا لبیک اللہم لبیک. حضرت صالح نے کہا لبیک اللہم لبیک. حضرت موسیٰ نے کہا لبیک اللہم لبیک. آپ کی اور میرے پیر و مرشد رہبر و رہنما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لبیک اللہم لبیک. پاکستان میں ایک ایسی قوم آ گئی ہے وہ یہ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ لبیک. وہ کیا کہتے ہیں؟ لبیک یا رسول اللہ. سارے نبی امام الانبیاء کیا پکارتے رہے؟ ذرا پکارے لبیک اللہم لبیک. صرف پاکستان میں ایک ایسی قوم پیدا ہو گئی ہے جو اللہ کو چھوڑ کے وہ کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ لبیک. نہ کسی قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ کہیں فقہ میں، کہیں اس کا کوئی حوالہ ہی نہیں. کوئی حوالہ قرآن میں نہیں، کوئی حوالہ حدیث میں نہیں کہ صحابہ نے یہ نعرہ لگایا ہو لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک. تہاڈا دماغ ہل گیا؟ اوے عقل دیو انیو. 1400 صحابہ کو لے کے نا، تو جو میری طرف ہو گھٹنے چھوڑ کے بیٹھے، بڑی مہربانی. 1400 صحابہ کو لے کے نا اللہ کے رسول مدینے سے نکلے. مکے اور مدینے کا 400-500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. حضور نکلے مکے سے کچھ کلومیٹر دور. حضور کے صحابہ کو روک لیا گیا. حدیثوں میں لکھا ہوا ہے، تاریخ میں لکھا ہوا ہے، ہر جگہ لکھا ہوا ہے. سورہ الفتح کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے. حضور بھی اونچی آواز سے کہہ رہے تھے، 1400 صحابہ بھی اونچی آواز سے کہہ رہے تھے کیا؟ ہمارا بھی نعرہ ہے لبیک، جو نبیوں کا نعرہ تھا، جو صحابیوں کا نعرہ تھا. آج کے وہابیوں کا بھی انشاءاللہ وہی نعرہ ہے. کیا؟ لبیک اللہم لبیک. تو میرے محترم بھائیوں، بات یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ اتنا بڑا عمل ہے حج کرنا. لبیک اللہم لبیک کہنا اتنا بڑا عمل ہے. نبی پاک نے فرمایا جو احرام کی حالت میں فوت ہو گیا انہو یاتی یوم القیامت ملبیا، قیامت کا دن ہوگا. حضور نے فرمایا لوگ تو قبروں سے اٹھ کے بھاگ رہے ہوں گے، لیکن یہ بندہ احرام لپیٹے ہوئے وہی صدائیں بلند کرے گا لبیک اللہم لبیک. نبی پاک نے فرمایا بنی الاسلام علی خمسن، اور لوگوں اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. شہادت اللہ الہ الا اللہ، گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق. وہ پرسوں میرے دوست نے نا ایک مجھے ویڈیو سینڈ کی ہے. وہ ہندو کہتا ہے، ہندو تقریر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یار 5 وقت اذانیں ہوتی ہیں، سپیکر میں کہا جاتا ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. پتہ نہیں ان لوگوں کو ترجمہ نہیں آتا کہ دیکھو پورے ہندوستان کی گلی کوچوں میں مزار بنائے ہوئے ہیں اور وہاں نظر و نیاز دیتے ہیں، وہاں سجدے کرتے ہیں، وہاں چادریں چڑھاتے ہیں. شاید ان کو لا الہ الا اللہ کے ترجمے کا پتہ نہیں ہے. اور دیکھو جہاں سے دین چلا ہے عرب، وہاں پر کہیں بھی کوئی مزار ہے؟
کوئی وہاں پر گنبد بنا ہو جہاں پر نظر و نیاز چڑھتی ہو، نہیں طائف میں ایک مزار ہو، آپ نے کہیں دیکھا ہو جو گئے ہیں سعودی عرب میں گئے ہیں، عرب ممالک میں گئے ہیں، کہیں مدینے میں کوئی مزار ہو، کوئی جناب والا مکے میں کوئی کسی صحابی کا مزار ہو، کوئی جنت البقیع میں کسی کا مزار ہو، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق، اللہ کے سوا حاجت روا کوئی نہیں، اللہ کے سوا مشکل کشا کوئی نہیں، اللہ کے سوا بیڑیاں پار لگانے والا کوئی نہیں، اللہ کے سوا اولاد دینے والا کوئی نہیں، اللہ کے سوا مشکل کشا اور حاجت روا اور داتا اور دستگیر کوئی نہیں۔ ہمیں ترجمے کا نہیں پتا، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ علی حجویری داتا ہے۔ اور بھائی جو داتا ہوتا ہے وہ زیر زمین نہیں ہوتا، اور وہ مٹی دے تھلے نہیں ہوتا، زیر زمین نہیں ہوتا، وہ عرش بری پر ہوتا ہے۔ داتا جو ہوتا ہے نا وہ عرش بری پر ہوتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، نبی پاک نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور نمبر 1 یہی ہے کہ گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ، اللہ کے بندے ہیں، ورسولہ۔ ترجمہ کرنا ذرا، کیونکہ یہاں پر ہم کہیں کہ اللہ کے رسول اللہ کے بندے ہیں تو لوگ ہم پر فتویٰ لگا دیتے ہو، تم بندہ کہتے ہو، نا بندہ نہ کہو، پھر کیا کہیں؟ کیونکہ انہوں نے سپیکر سے سنا ہوا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ۔ ترجمہ کیا ہے؟ سلام ہو، درود ہو آپ پر، اے اللہ کے نور میں سے پیدا ہونے والے نور۔ یہ سپیکر میں اونچی آواز سے کہا جاتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ لم یلد ولم یولد، لم یلد، ترجمے تے غور کرے ہو، لم یلد، نہ اللہ کسی سے پیدا ہوا ہے، ولم یولد، اور نہ اللہ سے کوئی، ہاں نور من نور اللہ کہنے والا جھوٹ بولتا ہے، قرآن سچ ہے۔ قرآن کہتا ہے مجھ سے کوئی نہیں نکلا، اللہ کیا کہتا ہے؟ مجھ سے کوئی نہیں نکلا، لم یلد۔ آپ ذرا بولنا، قرآن ہے بھائی، لم یلد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ اس سے۔ تو جو کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور سے پیدا ہوئے ہیں وہ جھوٹ بولتا ہے نا، وہ غلط کہتا ہے، وہ غلط کہتا ہے۔ عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا پہلی بات یہ کہ گواہی دو کہ محمد اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ کے کیا ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں۔ دیکھو نا، ہمیں عیسائی کہتے ہیں، یہ بات آپ نے ذہن میں اچھی طرح سمجھنی ہے، تو جو میری طرف رکھنی ہے۔ عیسائی ہمیں کہتے ہیں کہ تم حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے ہو، حالانکہ بات یہ ہے کہ ہم جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں ہم بالکل اسی طرح حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں۔ ان پر اگر ہم میں سے کوئی بھی مسلمان حضرت عیسیٰ کو نہ مانے تو وہ مسلمان نہیں رہتا، وہ مسلمان نہیں رہتا۔ لیکن عیسائیوں اور ہم میں ماننے میں فرق ہے بھائی، فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، ہم حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اچھا، کچھ لوگ ہم پر فتویٰ لگاتے ہیں، کہتے ہیں یہ پیروں فقیروں کو نہیں مانتے، یہ ولیوں کو نہیں مانتے، یہ ولیوں کو، ہمیں کہتے ہیں کہ تم ولیوں کے گستاخ ہو، تم پیروں فقیروں کو نہیں مانتے۔ ہم کہتے ہیں میرے بھائی ہم ولیوں کو مانتے ہیں، لیکن تمہارے اور ہمارے ماننے میں فرق ہے۔ بس ہم ان اللہ کے ولیوں کو اللہ کا نیک بندہ اور اللہ کا بندہ مانتے، تم ان کو حاجت روا، مشکل کشا اور بیڑیاں پار لگانے والا مانتے۔ بس فرق اتنا ہی ہے۔ مانتے ہم بھی ہیں، مانتے وہ بھی ہیں، لیکن ماننے میں کیا ہے؟ بولو۔ جیسے ہم حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں اور اس کا رسول مانتے ہیں، ایسے ہی ہم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں اور اللہ کا
नंबर एक गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है और गवाही देना कि मोहम्मद अल्लाह के बंदे हैं और उसके रसूल हैं। नंबर दो इकाम सलात, जिसकी किसी हालत में भी छुट्टी नहीं है, किसी हालत में भी माफ़ी नहीं है। नमाज की किसी हालत में माफ़ी नहीं है, छुट्टी नहीं है। देख लो ना मेरे मोहतरम भाइयों, ना बच्चे को छुट्टी है, ना बड़े को छुट्टी है, ना बूढ़े को छुट्टी है, ना लड़की को छुट्टी है, ना औरत को छुट्टी है। किसी हालत में किसी तरीके में भी माफ़ी नहीं है, माफ़ी नहीं है। या इलाहुल आलमीन, मैं खड़े होके नमाज नहीं पढ़ सकता। अल्लाह पाक कहते हैं बैठ के पढ़ ले, लेकिन नमाज ज़रूर पढ़नी है। या इलाहुल आलमीन, मैं वुज़ू नहीं कर सकता, वुज़ू करूँगा तो मेरी ही तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। अल्लाह फरमाते हैं तू पाक मिट्टी से तयम्मम कर ले, लेकिन नमाज की छुट्टी नहीं है। या इलाहुल आलमीन, मैं बैठ के भी नहीं पढ़ सकता। अल्लाह कहते हैं तू लेट के पढ़ ले, लेकिन नमाज की छुट्टी नहीं है। या अल्लाह मैं सफ़र पे हूँ, मैं क्या करूँ, बड़ी मुश्किलात में हूँ। अल्लाह पाक फरमाते हैं मैं नमाज आधी कर देता हूँ। नमाज ज़ोहर की नमाज 2 रकात, असर की नमाज 2 रकात, इशा की नमाज 2 रकात, नमाज में आधी कर देता हूँ, लेकिन नमाज की छुट्टी, नमाज की किसी सूरत में भी छुट्टी नहीं है। या अल्लाह मैं जिहाद पे हूँ, जिहाद पे, ये 5वां सिपारा मेरे सामने खुला हुआ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहा या अल्लाह मैं जिहाद पे हूँ। या अल्लाह गोलियां चल रही हैं, तीरों और तलवारों की बारिश हो रही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह निसा में जिहाद की पूरी नमाज का तरीका सिखा दिया। अल्लाह कहते हैं भागते भागते 1 रकात पढ़ ले। बोलो कितनी? मैं अपने कोलों नहीं कहता पिया, कुरान कह रहा है भागते भागते जोहर का टाइम हो गया, कितनी रकातें? 1 रकात, 1 रकात। असर का टाइम हो गया 1 रकात, इशा का टाइम हो गया 1 रकात, मगरिब का टाइम हो गया 1 रकात, लेकिन छुट्टी अल्लाह। इधर नमाजों पे नमाजें छोड़े जा रहे हैं, नहीं फजर की परवाह, नहीं जोहर की परवाह, नहीं असर की परवाह। दिल में आया तो मगरिब की पढ़ ली, कभी दिल में आया तो जोहर की पढ़ ली। भाई मर्जी की नमाज नहीं चलनी, वहाँ अल्लाह ने गिनना है, अल्लाह ने गिननी है। नमाजें गिननियाँ नहीं भाई, गिननी है, अकाउंट होनी है नमाजें कि तेरी इतनी ज़िंदगी थी, नमाजें कितनी पढ़ के आया है। तो पहली बात गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। और दूसरी इस्लाम की बुनियाद इकाम सलात, और तीसरा साल बाद ईता ज़कात, ज़कात देना, अपने सारे पैसे का हिसाब करके उसमें से 2.5% अल्लाह की राह में देना, ये फ़र्ज़ है। इसके बगैर तेरा माल पाक नहीं हो सकता। नंबर 2 और नंबर 3 साल बाद वसौम रमज़ान, रमज़ान के रोज़े रखना, रमज़ान के रोज़े रखना। और नंबर 5 ये भी फ़र्ज़ है, इस्लाम का बुनियादी रुकन है, जो आज ज़हीरुद्दीन बाबर का मौजू है, और वो क्या है? वल हज्जी, वल हज्जी। और क्या नबी पाक ने फरमाया? बैतुल्लाह का हज करना। देखो अल्लाह कितना रहीम व करीम है, तो जो करना मेरी तरफ, अल्लाह कितना रहीम व करीम है, फ़र्ज़ है। अल्लाह कहता है बेशक पैदल आओ, बैरी जहाज पे आओ, घोड़े पे आओ, कार पे आओ, ये फ़र्ज़ तुम्हें बाहर सूरत अदा करना है। लेकिन अल्लाह पाक ने इस फ़र्ज़ की अदायगी के लिए छूट दे दी है। छूट क्या दी है, ज़रा तवज्जो करना। अल्लाह का कुरान कहता है वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला। वलिल्लाहि, अल्लाह के लिए, वलिल्लाहि, अल्लाह के लिए, हिज्जुल बैती, बैतुल्लाह का हज करना फ़र्ज़ है। बैतुल्लाह का हज करना अल्लाह के लिए क्या है? फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ है, फ़र्ज़। अल्लाह कह रहे अल्लाह के लिए हज करना बैतुल्लाह का फ़र्ज़ है।
اور آگے اللہ کی رحیمی دیکھیے، اللہ کہتے ہیں من استطاع الیہ سبیلا، جس کے پاس وہاں پہنچنے کا کرایہ ہو، جس کے پاس کیا ہو؟ کرایہ ہو، کرایہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس کرایہ ہو، کروڑوں کی بلڈنگیں ہیں، لاکھوں کا کاروبار ہے، حج کی باری آئے کہتا ہے مہنگائی بڑی ہو گئی ہے، قربانی کی باری آئے کیا کہتا ہے؟ مہنگائی بڑی ہو گئی ہے، اور اتنی مہنگائی ہو گئی ہے اور پٹرول 70 سے 270 تک چلا گیا ہے، موٹر سائیکلیں رک گئی ہیں، بولو کاریں رک گئی ہیں، سڑک پر ٹریفک ختم ہو گئی ہے۔ اللہ، باقی سارے کام چل رہے ہیں، جب خدا کی باری آتی ہے تو کیا کہتا ہے؟ مہنگائی بڑی ہو گئی ہے۔ قربانی کیا کرنی ہے جی؟ مہنگائی بڑی ہو گئی ہے۔ حج کیا کرنا ہے جی؟ حکومت نے حج ہی بڑا مہنگا کر دیا ہے۔ اگر تو لاکھوں کا کاروبار کر رہا ہے اور تیرے پاس کرایہ ہے اور تو حج کا فریضہ ادا کرنے کے لیے نہیں جاتا ہے تو نبی پاک کا فرمان ہے مات یہودین او نصرانین، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، تم ایز اے مسلمان مر یا یہودی بن کے مر یا عیسائی بن کے مر۔ اللہ اکبر۔ لیکن ہمارے پاکستان میں بھی حج کا ایک طریقہ ہے، وہ پتہ کیا ہے؟ اب جناب والا ٹانگیں کام نہیں کرتی، پیر جی ٹانگیں کام نہیں کرتی، نظر بھی نہیں آتا، بابے کے ہاتھ بھی، ہاتھوں پر بھی راشا ہے، ہاتھ بھی کانپتے ہیں، معدہ بھی کام نہیں کرتا، بابا جی سے چلا نہیں جاتا، اب کہاں چلے ہیں بزرگ؟ حج کرنے چلے۔ اور بھائی حج تو محنت کی عبادت ہے، محنت کی عبادت، یہ تو جوانی کی عبادت ہے، صحت مندی کی عبادت ہے۔ ساری زندگی پیسہ کماتا رہا، ساری زندگی اتنا پیسہ اجاڑتا رہا، حج کا ارادہ نہیں کیا، اب بابے کی قبر میں ٹانگیں چلی گئی ہیں، اب حج کے لیے نکل پڑا ہے۔ اور ہمارے پاکستان میں تو اس سے بھی آسان کام ہو گیا ہے، بعض اسلام کا نام لینے والوں نے پتہ کیا ہے کہا ہے، وہ کہتے ہیں حج کے لیے مکے جانے کی ضرورت نہیں ہے، حج تو دربار پہ ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں حج دربار پہ ہو جاتا ہے۔ ہاں ہاں، او یار ابو جہل، ابو لہب، چٹے ننگے کافر، چٹے ننگے کافر، ان کا بھی حج کہاں ہوتا تھا؟ بیت اللہ میں۔ کہاں حج ہوتا تھا؟ اور یہاں ایسے کچھ بد نصیب ہیں، ایسے بدبخت ہیں کہ وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بابا جی تواڈے قدماں چ بہ کے تے ساڈا حج ہو گیا، بابے دے قدماں چ بہ کے ساڈا حج ہو گیا۔ قوالی لگتی ہے، وہ جس کو مقدس سمجھ کے صبح لگایا جاتا ہے نا، پاکیزہ سمجھ کے، قرآن کی جگہ پر قوالی لگائی جاتی ہے۔ جناب والا ویگن میں قوالی لگی ہوئی ہے، درزی کی دکان پہ قوالی لگی ہوئی ہے، دودھ کی دکان پہ قوالی لگی ہوئی ہے، نائی کی دکان پہ قوالی لگی ہوئی ہے۔ اس کو کہیں یار بند کر تو کہتا ہے قوالی لگی، کی کہندا ہے؟ قوالی اتنا بکواس کام ہے، گانے سے بھی برا ہے۔ قوالی کیا ہے؟ قرآن پڑھ کے سناؤں ذرا توجہ کرنا میرے سامنے، اللہ کا قرآن ہے 29واں سپارہ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ۔ گھر جا کے ترجمہ پڑھنا، میں تمام خواتین سے کہوں گا، میں تمام نوجوانوں سے کہوں گا کہ گھر میں ترجمہ ہے نہیں تو نیٹ پہ کھول لے، نیٹ پہ ترجمہ کھول کے دیکھیں ظہیر الدین بابر نے ترجمہ غلط تو نہیں کیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَاهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں اگر میرا نبی قوالی گاتا، اگر میرا نبی قوالی گاتا لَأَخَذْنَاهُ بِالْيَمِينِ، میں اپنے نبی کا دایاں ہاتھ پکڑتا، ثُمَّ لَقَطَعْنَا، پھر میں کاٹ دیتا مِنْهُ الْوَتِينَ، اس کی شارہ کو۔ کس کی؟ حضور کی۔
اللہ کہہ رہا ہے بھائی ترجمہ جا کے گھر میں اٹھا کے دیکھنا، غلط ترجمہ تو نہیں کہیں کیا۔ قوال، قولا یقول کا معنی ہوتا ہے اپنی طرف سے بات گھڑ لینا، اپنی طرف سے بنا لیا۔ کیا بنا لیا ہے؟ کہتا بابا جی آپ کے قدموں میں بیٹھ کے ہمارا حج ہو گیا، اور کسی صحابی کا حضور کے قدموں میں بیٹھ کے تو حج نہیں ہوا۔ حضور تو مدینے میں تڑپتے تھے، کہاں جانے کے لیے؟ بولتے نہیں آپ، بولو۔ مکہ جانے کے لیے۔ کہاں جانے کے لیے؟ حضور تڑپتے تھے کہاں جانے کے لیے؟ مکہ جانے کے لیے۔ حضور کو خوابیں آتی تھیں، حضور کو کیا آتی تھیں؟ کہاں؟ مدینے میں۔ یار کی ہو گیا تو انو جب حضور مدینہ میں تھے نا، حضور کو خوابیں آتی تھیں۔ آپ کہیں گے قاری صاحب ایسے اپنی باتیں کر رہے ہیں، لو پھر قرآن سناؤں۔ 26واں سپارہ ہے، سورت کا نام سورہ فتح ہے۔ سورت کا نام کیا ہے؟ سورہ فتح۔ اور آخری رکوع جہاں سے شروع ہو رہا ہے نا، آخری جو رکوع، ذرا آپ نے نا خود ترجمہ اٹھا کے دیکھنا ہے، یہ سورہ فتح ہے، سورہ فتح۔ لو بھائی قرآن پاک کی سورہ فتح یہ میرے سامنے کھلی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام انشاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا۔ جس کو سمجھ آیا اونچی آواز سے کہے سبحان اللہ۔ نہیں سمجھ آیا تو سمجھاتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، انشاءاللہ ہے میرے نبی آپ نے جو خواب دیکھی ہے میں اللہ اس کو سچ کر کے دکھاؤں گا۔ کیا خواب دیکھی ہے؟ لتدخلن المسجد الحرام انشاءاللہ۔ اونچی آواز سے یار، اگر آپ میں جوش نہیں تو میرا جوش ٹھنڈا نہ کرو، تہاڈی بڑی مہربانی۔ اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ۔ اللہ کہتے ہیں میرا وعدہ ہے لتدخلن، تم داخل ہوگے المسجد الحرام۔ کہاں؟ مسجد حرام بیت اللہ میں، انشاءاللہ۔ بولو کیا معنی انشاءاللہ؟ اگر اللہ نے چاہا محلقین رؤوسکم ومقصرین، ٹنڈا کروا کے، محلقین رؤوسکم کا کیا معنی ہے؟ ٹنڈ کروا کے، ومقصرین اور بال کٹوا کے۔ محلقین مردوں کے لیے، مقصرین کن کے لیے؟ عورتوں کے لیے ہے۔ محلقین تو صحابہ کا اور رسول اللہ کا حج کہاں ہوتا تھا؟ بیت اللہ خانہ کعبہ میں۔ اور یہاں کہتا ہے بابا تیرے قدمہ چ بہ کے ساڈا حج ہو گیا۔ ایک اور بولا وہ پتہ کیا کہتا ہے؟ چاچڑ وانگ مدینہ دسے تے کوٹ مٹھن بیت اللہ، ظاہر دے وچ بابا فریدن تے باطن دے وچ اللہ۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ کیا کہتا ہے؟ چاچڑ ایک بستی کا نام ہے، ایک پنڈ دا نام ہے۔ اور کہندا ہے جڑا چاچڑ ہے نا میرے بابے دا، میرے پیر دا پنڈ، او مدینے وانگو دسدا ہے۔ کدے وانگو دسدا ہے؟ او مینوں مدینہ لگدا ہے۔ تے جتھے بابا جا کے بیٹھا سی نا کوٹ مٹھن، او مینوں کدے وانگو لگدا ہے؟ او بیت اللہ لگدا ہے۔ تے جڑا بابا فرید ہے نا، بابا فرید، اے ظاہر وچ تے بابا فرید ہے، اندروں اے اللہ ہے۔ ظاہر دے وچ پیر فریدن تے باطن دے وچ اللہ، یہ کہتا ہے۔ اب اللہ کا قرآن سناؤں ذرا توجہ کرنا۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ عیسائی بھی یہی کہتے ہیں۔ عیسائی پتہ کیا کہتے ہیں؟ ظاہر میں یہ حضرت عیسیٰ ہے، باطن میں یہ کیا ہے؟ اللہ ہے۔ اور اللہ نے ان کا جواب پتہ کیا دیا؟ لقد کفر الذین قالوا، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم۔ وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ باطن میں عیسیٰ کیا لگتا ہے۔ تے پیر فرید جڑا کہے کہ باطن وچ اللہ لگدا ہے، او پکا
پکا مسلمان ہیں، اسی تو نہیں نہ کچھ کہہ سکتے بھائی۔ تو بھائی میرے محترم بھائیوں، اس لیے کفر کے فتوے ہم نہیں نہ لگاتے، یہ تو فتویٰ اللہ نے لگایا بھائی۔ اللہ کہتا ہے کہ جو کہے کہ عیسیٰ ظاہر میں عیسیٰ ہے اور باطن میں کیا ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں لقد کفرا، او کی ہو گیا؟ لقد دا معنی پتہ کی ہوندا ہے؟ البتہ تحقیق پکی گل کرنے واسطے نا، اللہ کہندے نے گل پکی جے او کی ہو گیا؟ اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں۔ تے جڑا کہے ظاہر وچ بابا فرید ہے لیکن در حقیقت اندر کی ہے؟ اللہ ہے، انہوں ہن میں کچھ نہیں کہنا۔ ہاں توجہ کرنا میرے محترم بھائیوں۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، تیرے اور میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حج کرنے کے لیے کہاں گئے تھے؟ بولو، خانہ کعبہ کہاں گئے تھے؟ خانہ کعبہ گئے تھے، خانہ کعبہ۔ اور یہ وہ خانہ کعبہ ہے جس کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا۔ خصوصیت یہ ہے کہ اگر آج توجہ کرنا بیت اللہ کا حج نعوذ باللہ رک جائے یا ہم میں جانا نہ، ہم جا نہ سکیں، تو بیت اللہ کی جگہ کوئی اور جگہ حج نہیں ہو سکتا، کسی اور جگہ حج۔ اچھا ایسے کر لیں، 8 ذی الحج کو بندہ وہاں نہیں پہنچا، 8 ذی الحج کو بندہ نہیں پہنچ سکا تو پھر وہ لیٹ ہو گیا ہے، تو چلو پھر قضا حج مرمج کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ نہیں سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ یار محرم تو دور کی بات ہے، ذی الحج کی 8 تاریخ گزر جائے، 13 تاریخ تک حج ہوتا ہے، بندہ 14 کو پہنچ جائے، حج ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اس کی جگہ بھی متعین ہے، اس کا ٹائم بھی اور اس کا لباس بھی، اس کا لباس بھی متعین ہے۔ لباس بھی اللہ پاک نے متعین کر دیا ہے اور اللہ پاک نے جگہ بھی متعین کر دی ہے، ڈیٹ بھی متعین کر دی ہے۔ اسی لیے نبی پاک نے فرمایا من حج للہ، جو اللہ کے لیے حج کرتا ہے، جو اللہ کے لیے حج کرتا ہے، ولم یرفث ولم یجہل، اور وہ حج کے دوران کوئی جہالت کا کام نہیں کرتا۔ اسی لیے تو میں کہا کرتا ہوں، آپ سب نے آمین کہنا ہے، آپ سب نے آمین کہنا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں اللہ مکہ تے مدینہ وکھا دے تے تیرا کیڑا مل لگدا ہے، ساڈے دلاں دی تو پیاس بجھا دے تے تیرا کیڑا مل لگدا ہے۔ سونے مکے دیاں سونیاں گلیاں جتھے لائیاں نے آقا نے تلیاں، اونا گلیاں دی سیر کرا دے تے تیرا کیڑا مل لگدا ہے۔ جتھے ایک پڑیاں لکھ مل دی، اے ہو آس ہے ساڈے دل دی، اس تھان تے نمازاں پڑھا دے تے تیرا کیڑا مل لگدا ہے۔ جتھے چلدا ہے زمزم دا پانی، اس پانی دی عجب کہانی، اس تھان تے تو نفل پڑھا دے تے تیرا کیڑا مل لگدا ہے۔ اللہ مکہ تے مدینہ وکھا دے تے تیرا کیڑا مل لگدا ہے۔ تیرا گھر تیرے نبیاں بنایا، تیرا گھر تیرے نبیاں بنایا، تم اتھے حجر اسود ہے لوایا، اس حجر اسود دے بوسے دلا دے دے تیرا کیڑا مل لگدا ہے۔ اللہ مکہ تے مدینہ وکھا دے دے تیرا کیڑا
مل لگدا ہے۔ میرے محترم بھائیو دیکھو اجتماعیت بڑھتی جاتی ہے، اجر بڑھتا جاتا ہے۔ آپ اکیلے گھر میں نماز پڑھیں گے، ایک نماز کا ثواب ہوگا، توجہ کرنا میری طرف، ایک نماز کا ثواب ہوگا۔ مسجد میں آ کے با جماعت نماز پڑھیں گے، ایک پڑھنے کے بدلے کتنے کا ثواب ہوگا؟ 27 نمازوں کا۔ سارے بولے کتنی کے؟ انشاءاللہ با جماعت 5 نمازیں پڑھیں گے، انشاءاللہ 5 نمازیں با جماعت پڑھیں گے۔ تو میرے محترم بھائیو جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں 27 نماز، اور اگر مسواک کر کے، کیا کر کے؟ مسواک کر کے با جماعت نماز پڑھیں، صحیح حدیث ہے، نبی پاک نے فرمایا ایک کے بدلے اللہ 70 نمازیں پڑھنے کا ثواب دیتا ہے۔ وہ مسواکیں پڑھی ہوئی ہیں، اللہ پاک جو لے کے آتا ہے اللہ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بڑی کام کی چیز ہے، بڑی کام۔ اگر مسواک نہیں ہے تو برش مار لیا کریں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر با جماعت نماز مسواک کر کے وضو کر کے پڑھے گا تو 70 نمازوں کا ثواب ہے، اور اگر یہی نماز نبی پاک کی مسجد میں جا کے پڑھے گا تو ایک نماز کے بدلے 1000 نماز کا ثواب ملے گا۔ اللہ آپ کو اور مجھے مدینے والی مسجد میں نماز پڑھنے کی توفیق وہاں لے جائے اللہ پاک میرے محترم بھائیوں۔ اور پھر اگر یہی نماز مسجد حرام میں پڑھے گا، کہاں؟ مسجد حرام، ایک وہ بیت اللہ ہے، ایک کمرہ ہے، کمرہ وہ خانہ کعبہ ہے، اور اس کے ارد گرد جو مسجد ہے نا، اس مسجد کا نام کیا ہے؟ بولو مسجد، اس مسجد کا نام کیا ہے؟ مسجد حرام۔ کیا نام ہے؟ مسجد حرام۔ سبحان الذی اسری بعبدہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ یہ مسجد حرام میں بندہ ایک نماز پڑھے اللہ 1,00,000 کا ثواب دیتا ہے۔ وہ ہمارے ایک بابا جی تھے، بابا جی سمسام رحمت اللہ علیہ، وہ نا سارا سال کام کرتے رہتے تھے، محنت کرتے رہتے تھے۔ بڑی پرانی بات ہے، اس وقت بحری جہازوں کا سفر ہوتا تھا، محنت کرتے رہتے تھے، اور پھر وہ کرایہ بنا کے حج کے لیے چلے جاتے تھے۔ انہوں نے اس طرح کتنے حج کیے محنت مزدوری کر کے۔ جب بوڑھے ہو گئے نا، بوڑھے، تو پھر بیت اللہ کی طرف دیکھ کے تو کہتے ہیں ربا اب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، اب مجھ سے محنت کر کے کرایہ نہیں بنایا جانا۔ اب جب گھر آ گئے، اب گھر آ کے کچھ سال گزرے نا، تو پھر پتہ کیا کہتے ہیں؟ ذرا ان کی زبان سے میں ان کی بات کہنا چاہتا ہوں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ مدت ہوئیے سکھ دیاں نو جوگی سانگ بنان نو جی کر دے، تیرے کر دے دوالے نس نس کے میرا پھیریاں پان نو جی کر دے۔ جدہ جی کر دے اچھی آواز میں کہے گا جی کر دے۔ تیرے کر دے دوالے نس نس کے میرا پھیریاں پان نو جی کر دے، تیرا کر ویکھاں تیرا در ویکھاں، تیرے در تے میں رکھ رکھ سر ویکھاں۔ اللہ تیرا در ویکھاں، تیرا در ویکھاں، تیرے در تے میں رکھ رکھ سر ویکھاں۔ جتھے ایک نماز دی لکھ مل دی، جتھے ایک نماز دی لکھ مل دی، اوتھے عمرہ لگان نو جی کر دے، اوتھے عمرہ لگان نو جی کر دے۔ اللہ میرا جی کر دے
اللہ میرا دل کردا ہے بیت اللہ اکھیاں دے وچ پھردا ہے چک کے کعبے دے سینے تو سینہ نال لگان نو سینہ نال لگان نو جی کردا ہے اللہ سجیا اکو ہے آس میری کر پوری آس مراد میری اللہ سجیا اکو ہے آس میری کر پوری آس مراد میری تیرے سونے نبی تو میں صدقے جان صدقے جان نو جی کر دے تیرے سونے نبی تو میں صدقے جان صدقے جان نو جی کر دے صفا مروہ تیرے شاعر نے جتھے منگیا کھلو کے شاعر نے صفا مروہ قرآن سناؤ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم ان الصفا والمروہ بے شک صفا اور مروہ من شعائر اللہ اللہ کے شعائر میں سے ہے فمن حج البیت او اعتمر جو کوئی بیت اللہ کا حج کرے او اعتمر یا عمرہ کرے فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ان یطوف بہما اب ترجمہ مولانا سمسام کی زبان میں صفا مروہ تیرے شاعر نے جتھے کھلو کے منگیا شاعر نے اما ہاجر وانگو بے صبری نال اما ہاجر وانگو بے صبری نال میرا پھیریاں پاننو اچھی آواز میں جی کردہ خدا جڑا بولے اللہ انہوں ایسے اگلے سال 2024 چ لے جاوے اچھی آواز لکھو آمین اللہ پاک انہوں 2024 دا حج نصیب فرمائے جڑا اچھی آواز نہ بولے اللہ اکبر اللہ تیرا کر ویکھاں تیرا در ویکھاں تیرے در تے میں رکھ سر ویکھاں جتھے ایک نماز دی لکھ مل دی اوتھے عمرہ لنگان نو جی کر دے تیرے اور میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کیا کرو عمرہ کیا کرو علیکم الحج حج کو لازم پکڑو کوشش کرو جلدی حج کے لیے نکلو نبی پاک نے فرمایا جس طرح بٹھی میں سونا ڈالا جائے چاندی ڈالی جائے لوہا ڈالا جائے اور وہ آگ جو ہے لوہے کی میل کو ختم کر دیتا ہے سونے کی میل کو ختم کر دیتی ہے آگ چاندی کی میل کو ختم کر دیتی ہے اسی طرح حج اور عمرہ حج یا عمرہ نبی پاک نے فرمایا نمبر 1 غربت کو ختم کر دیتی ہیں نمبر 2 گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں آخری حدیث پڑھنے لگا ہوں آخری حدیث اس کے بعد میری تقریر نہیں ہوگی توجہ کرنا حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے سردار تھے ان کا ایک بیٹا ہے جس کا نام ہے عبداللہ ابن عمرو بن عاص سبحان اللہ شاید آپ اس بندے کو نہیں جانتے ہو یہ بہت بڑا محدث ہے یہ حضور کی ہر زبان سے نکلی ہوئی الفاظ لکھ لیا کرتا تھا لوگوں نے کہا یار تو ہر گل ہی لکھ لینا ہے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں ہوتے ہیں کبھی آپ خوشی کے موڈ میں ہوتے ہیں کبھی آپ کس موڈ میں ہوتے ہیں آپ تو ہر بات نہ لکھا کر بس جب رسول اللہ حکم دے نا تب لکھا کر 4-5 دن نہ
अमर के बेटे ने कुछ नहीं लिखा, अमर के बेटे ने कुछ नहीं लिखा। हुजूर ने फरमाया अब्दुल्ला तू मेरी हदीसें लिखा करता था, अब क्यों नहीं लिखता? या रसूल अल्लाह, लोग कहते हैं कि हर बात ना लिखा कर, जब आप खुश हो ना तब बातें लिखा कर। हुजूर ने फरमाया उक्तुब या अब्दुल्ला, इधर देखियो, उक्तुब या अब्दुल्ला, ओए अब्दुल्ला लिखिया कर, फवल्लाहि मा यखरुजु मिनहु इल्लल हक, अल्लाह की कसम इस जुबान से सच के सिवा कुछ नहीं निकलता। हुजूर ने फरमाया ये अब्दुल्ला, अच्छा ये अब्दुल्ला, यार मैं अब्दुल्ला की शान तो मेरा दिल करता है कि अलहदा जुमा पढ़ूं, पर एक और बात सुना दूं, अब्दुल्ला को नबी पाक ने झिड़का, नबी पाक ने अमर के बेटे अब्दुल्ला को झिड़के दी। पता किस बात पर? पता किस बात पर? सारी सारी रात क़ियाम करने पर, सारी सारी रात नफल पढ़ने पर नबी पाक ने अमर के बेटे अब्दुल्ला को क्या किया? झिड़का। और आपने क्या फरमाया? सही हदीस मुस्लिम के अल्फाज है, आपने फरमाया अब्दुल्ला ला तकुन मिसला फलानिन काना यकूमुल लैल फतरका, तू ऐसे कर, थोड़ा पढ़ा कर, थोड़े नफल पढ़ा कर, थोड़े नफल पढ़ा कर, उस बंदे की तरह ना हो जाना जो सारी रात पहले इबादत करता था अब एक भी नफल नहीं पढ़ता है, इसलिए तू क्या किया कर। हुजूर ने झिड़क दी, किस बात पर? ज़्यादा इबादत करने पर। किस बात पर? अच्छा इसके अब्बू आए, इसके अब्बू, तो जो करना मेरे भाई, इसके अब्बू आए, इसके अब्बू अम्र इब्न आस जब इस्लाम कबूल करने के लिए पहले आए, तो अब्बू आके ना हुजूर से कहते हैं, सरदार था, चौधरी था, कहता जी असी मुसलमान होना है। आपने फरमाया आ जाए। अब जनाब हाथ ऐसे बढ़ाया, हुजूर ने जब हाथ ऐसे किया ना तो अपना हाथ पीछे कर लिया। आपने फरमाया मालक है या अमर, अमर क्या हुआ है? कहता है या रसूलल्लाह बात ये है, अल्लाह अकबर, कहता है या रसूलल्लाह बात ये है कि मैं तो बड़ा गुनाहगार हूँ, मैं तो बड़ा ही पापी हूँ, मेरे तो गुनाह ही बहुत ज़्यादा हैं, मैं आपकी बैत कर लूँ, क्या खुदा मेरे गुनाहों को भी माफ़ करेगा कि नहीं करेगा? अल्लाह, जब खुदा दीन की समझ देता है ना, फिर बंदे को ना गुनाहों की टेंशन लग जाती है। किसकी टेंशन लगती है? गुनाहों की। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? आपने फरमाया हज का मौका आ रहा है, इधर वक्यो यार, आखिरी गल है। आपने फरमाया हज का मौका आ रहा है, इन्नल इस्लामा यहदिमु मा कबलहु व इन्नल हज्जा यहदिमु मा कबलहु। जिन्हें समझ आई उसी कहो सुभान अल्लाह। इस्लाम पहले के सारे गुनाह माफ़ कर देता है, हज पहले के सारे गुनाह। हमारे पाकिस्तान में हज करते हैं, हज करने के लिए जाते हैं, कोई चीज़ चेंज नहीं होती है ना। पहला भी दाढ़ी मुन्ना सी, हुण भी दाढ़ी मुन्ना है, उत्तों भी टिंड करवाई, अज तो थल्लों भी टिंड करवाई है। पहले भी बेईमान था, अब भी बेईमान है। पहले भी बेनमाज था, अब भी बेनमाज है। पहले भी ठगियाँ लगाता था, बल्कि अब इसने छुरी और तेज़ कर ली। फ़र्क सिर्फ ये पड़ा है कि पहले इसके घर के बाहर तख्ती लगी हुई थी फजल दीन की, अब लग गई है हाजी फजल दीन की है। इसलिए हाजी भाई इबादत नाम रखने के लिए नहीं, जो अपने आप को हाजी कहलवाते हैं, आज के बाद हाजी नहीं कहलवाना। क्या नहीं कहलवाना? हाजी नहीं कहलवाना। कभी आपने किसी हदीस में पढ़ा हो, यार मैं हदीसें पढ़ाता रहता हूँ, कभी किसी हदीस में पढ़ा हो काला अलहाज अबू बकर सिद्दीक, कहाँ पढ़ा हो? कहाँ आपने पढ़ा हो काला हाजी उमर फारूक? उन्होंने कितने कितने हाजी किए हुए थे। हाज इबादत नाम रखने के लिए नहीं है। अल्लाह पाक से दुआ, अल्लाह आपको और मुझे उस मुक़द्दस मुकामात की ज़ियारत नसीब फरमाए और हज करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिर